كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔ تم بہترین امت ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئیں۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے لیے اچھا تھا، ان میں کچھ مومن ہیں اور زیادہ کافر۔ تم بہترین امت ہو، یہ خبر دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 104 میں کیا تھا؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو دین کی تبلیغ کرے، وہ تھا حکم، اور یہاں ہے خبر۔ اے میرے محبوب کی امت، تم بہترین امت ہو۔ کنتم خیر امتن کے الفاظ سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اس امت کا متفق کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے اہل سنت اجماع کی حجیت کے قائل ہیں۔ اس کی تائید کرنے والی اور بھی آیتیں ہیں، وہ سبیل المومنین والی آیت، صراط مستقیم والی آیت، اور الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین والی آیت۔ اس قسم کے دلائل سے ثابت ہے کہ اس امت کا اجماع اور جمہوری فیصلہ ہمیشہ حق کا فیصلہ ہوگا، اور اسی کے ساتھ لگ کے رہنے میں ہی خیریت بھی ہے، عافیت بھی ہے۔ اس آیت میں اطلاع دی جا رہی ہے، اے میرے محبوب کی امت، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، تمہیں نکالا گیا ہے یعنی تمہارا کام ہی اصلاح انسانیت ہے، اور یا اخرجت للناس، یہ صفت ہو تمام امتوں کی جو آپ سے پہلے امتیں دنیا میں آئیں، ان سب میں جو دنیا میں لوگوں کے لیے نکالی گئی تھیں، ان سب میں تم سب سے اونچی امت ہو۔ دونوں معنی درست ہو سکتے ہیں۔ اور کیوں اچھی امت ہو تم؟ وجہ اعزاز کیا ہے؟ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ ہے ہمارے افضل ہونے کی علت۔ اس امت کے افضل ہونے کا ایک سبب یہ ہے کہ افضل نبی کی امت ہے، یہ آقا کی برکت۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ یہ امت ختم نبوت کے بعد کسی نبی کی منتظر نہیں، بلکہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے دین کا پرچار خود کرتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اب اللہ پر ایمان تو سابقہ امتیں بھی لاتی تھی نا، تو یہاں اللہ پر ایمان لانے کا ذکر پہلے اس لیے نہیں کیا، یہ بعد میں رکھا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم اللہ کو مانتی ہو، یہ نہیں، تم بہترین امت ہو، تم امر و نہیں کرتے ہو، اور اللہ کو ماننا تو سب میں تھا، لیکن تمہارا وجہ امتیاز اللہ کو ماننا نہیں ہے، تمہاری وجہ امتیاز امر و نہیں ہے، اس لیے امر و نہیں کو پہلے بیان کیا گیا۔ آگے فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب یہودی اور عیسائی ایمان لے آتے تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت اچھا ہوتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب جو ایمان ان میں سے لے آئے سو لے آئے، باقی اہل کتاب جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا وہ صاحب ایمان نہیں ہیں، ان کے لیے تو کہا جا رہا ہے کاش ایمان لے آتے، تو وہ بیلیور نہیں ہیں۔ بیلیونگ اسی وقت ثابت ہوگی جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ببانگے دہل گواہی دیں گے۔ اور یہ جو جماعت کی حجیت ہے اور اجماع کی حجیت ہے، سب سے پہلا خطاب کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو، اس کے سب سے پہلے مخاطب کون ہے؟ صحابہ کرام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والے صاحب ایمان اس کے پہلے مخاطبین ہیں، تو ان کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابیوں کو گالیاں نہ دیا کرو۔ اگر تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تو ان کے ایک مٹھی جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے حضور کو دیکھا ہے، حضور کے زمانے میں حضور کی غلامی کی ہے، اور حضور کے ساتھ اس دین اسلام کی بنیادوں میں ان کا خون بہا گیا ہے۔ تم قیامت تک ذکر و اذکار کرتے رہو، عبادات کرتے رہو، جہاد کرتے رہو، شہید ہوتے رہو، تمہاری ساری نیکیاں تمہیں بھی ملیں گی، لیکن سب کی سب گن چن کے صحابہ کرام کے کھاتے میں جا رہی ہیں، اور صحابہ کرام سمیت پوری امت کے اعمال نبی پاک علیہ السلام کے کھاتے میں جا رہے ہیں، کیونکہ سب عطا ان کی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی 2 قربانیاں دیتے تھے، ایک اپنے طرف سے، ایک پوری امت کی طرف سے۔ ترمذی میں حدیث ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے وصیت فرمائی تھی، اے علی میرے بعد 2 قربانیاں دینا، ایک اپنی طرف سے، ایک میری طرف سے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں کہ میں ہر سال 2 قربانیاں دیتا ہوں، ایک اپنی طرف سے، ایک اپنے آقا و مولا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔
آج بھی امتی اگر حضور کی طرف سے قربانی دے تو امتی کی خوش نصیبی ہے. حضور کو قربانیوں کی کیا حاجت؟ حضور کی طرف سے قربانی دینے والا اپنا بھلا کرتا ہے. سمجھانا یہ چاہتا ہوں، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی اربوں خربوں کی تعداد میں امت کی طرف سے دیں تو ایک بکرا کتنا آئے گا؟ کسی کو بال بھی نہیں آئے گا، ریشہ بھی نہیں آئے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو کتنا ثواب؟ جواب یہ ہے کہ سونا، ہم لوگ اود پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں تو جس کے صحابی کے ایک مٹھی جو کے برابر ہمارا اود پہاڑ جیسا سونا نہیں ہو سکتا، اس نبی کی اپنی کیا شان ہوگی؟ اس ہستی کے مٹھی جو کا کتنا وزن ہوگا، اور مٹھی جو تو کیا، اس کے بکرے کا کتنا وزن ہوگا. حدیث میں آتا ہے جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی اور 40 صفیں باقی ساری امتوں کی ہوں گی. حدیث ترمذی میں ہے، حدیث نمبر 2546. 2500. ویسے ایک بات بتاؤں، یہ 120 میں سے 80 صفیں اس امت کی ہوں تو کیا خیال ہے، یہ صحابہ کو گالیاں دینے والے 80 صفحے بن کے دکھا لیں گے آپ کو چھوڑ کر؟ اور ختم نبوت کے منکر اپنی 80 صفحے ثابت کر لیں گے آپ کو چھوڑ کر؟ مان لو کنتم خیر امت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اور تمام اہل بیت شامل ہیں، ان کے اکٹھے غلام ان میں شامل ہیں. ان میں سے کسی پر بھی تنقید کرنے والا ان 80 صفحوں میں نہیں ہو سکتا.